اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا ضعفاء فقف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فرجنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا.
يا قيام السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا بذنوبنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. إليك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم وہ اس دعوت کی محنت کو مقصد نہ بنانا ہے، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ اپنی طرف سے اور پوری امت محمدیہ کی طرف سے یا اللہ تجھ سے اس پر استغفار کرتے ہیں اور اے اللہ اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ کو اس کام کے لیے قبول فرمایا تھا اور اے اللہ تو نے ان کو محنتی شکلوں سے گزارا تھا، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ تو ہم سے صحابہ کی طرح کام لے لے اور اے اللہ ہمیں کام کے اصولوں پر جما دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو صحابہ کی طرح اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کے دلوں میں دین کے مٹنے کا سچا غم پیدا فرما، اے اللہ امت کو دعوت کی نسبت پر، قربانی پر قائم فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ ایک ایک فرد امت میں دین کے مٹنے کا غم پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ اس محنت کے ذریعے تو ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، یا اللہ وہ ایمان جس کو تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، اے اللہ وہ ایمان دلوں میں راسخ فرما، یا اللہ صفات ایمانی ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ تقوی اور طہارت، زہد و عبادت، اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصیب فرما،
یا اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر اے اللہ آخرت کے استحضار پیدا فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما، اے اللہ ہدایت کی راہوں کو کشادہ فرما، اے اللہ باطل راہوں کو مسدود فرما، اے اللہ باطل آوازوں کو مغلوب فرما، اے اللہ باطل اسکیموں کو مفلوج فرما، اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی، کام کے مراکز کی، اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، اور اے اللہ تمام دینی تحریکوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے امت کو جہالت سے نکال کر اے اللہ امت کو علم کی دولت نصیب فرما، اے اللہ علم اور علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ پورے عالم میں، اور اے اللہ عالم کے چپے چپے پر، اور اے اللہ ضلع ضلع میں، اور اے اللہ علاقے علاقے میں، اے اللہ اپنے علم کے مراکز قائم فرما، اے اللہ اپنے علم کے مراکز قائم فرما، اے اللہ اپنے علم کے مراکز قائم فرما، اور اے اللہ ان مراکز علمیہ کی، اور اے اللہ ان مکاتب قرآنیہ کی، اور اے اللہ ان مدارس دینیہ کی، یا اللہ عرش ذات سے حفاظت فرما، اے اللہ ان کے ذریعے پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا کر یا اللہ امت کو جہالت سے نکال کر اپنے اوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ امت کے دلوں میں اپنے دین کی عظمت پیدا فرما، یا اللہ ایک فرد امت میں اے اللہ دین کی عظمت پیدا فرما، یا اللہ اس محنت کے ذریعے امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، یا اللہ جہاں جہاں سے جماعتوں کا گزر ہو جائے اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ ردت کے دروازوں کے مسدود ہونے کا، اے اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ بنا دے، اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کی، اور اے اللہ پوری امت کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، یا اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ پورے عالم میں دینی معاشرے کو زندہ فرما، یا اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ ہمارے سفر کو ہمارے حضر کو قبول فرما، اے اللہ جتنے اجتماعات ہونے والے ہیں یا جہاں کہیں ہو رہے ہیں، اور اے اللہ خصوصاً اس اجتماع کو یا اللہ جس کو تو نے قبولیت سے نوازا ہے، اور اے اللہ جو حال تو لایا ہے یا اللہ یہ تیری طرف سے قبولیت کی علامت ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ تیری جناب میں کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس پر دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی قربانی دی ہے، کہ اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں اس تکلیف میں ڈالا ہے، کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ اس کو قبولیت سے آراستہ فرما کر اے اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ امت میں اس راستے کی تکالیف پر اے اللہ احتساب و شکر پیدا فرما کر اے اللہ اپنے وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما، اے اللہ اس راستے کی تکالیف پر جو تیرے وعدے ہیں اے اللہ ان وعدوں سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ان وعدوں سے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ اپنے وعدوں کو امت کے لیے پورا فرما، یا اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو خصوصاً اے اللہ جنہوں نے یہاں پڑھ کر محنت کی ہے یا اللہ ایک ایک کا عمل تیرے سامنے ہے، یا اللہ ایک ایک کا عمل تیرے سامنے ہے، اے اللہ ایک کا فعل تیرے یہاں لکھا ہوا ہے،
یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں نے جو عزائم کیے ہیں یا اللہ تیرے دین کو لے کر تیری مخلوق تک پہنچنے کا اور اے اللہ تیرے دین کو لے کر عالم میں پھرنے کا جو ارادہ کیا ہے یا اللہ تو اس ارادے کو قبول فرما. اے اللہ تو نے اس محنت پر جو نصرتیں صحابہ کے انبیاء کی ہیں یا اللہ وہ نصرتیں ہماری جماعتوں کے لیے نازل فرما. اے اللہ وہ غیبی نصرتیں اس نقل و حرکت پر نازل فرما. یا اللہ قدم قدم پر رہبری فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. یا اللہ وہ تمام نصرات غیبیہ جو اس راستے کی نقل و حرکت پر دور صحابہ میں نازل ہوئی ہیں اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما. اے اللہ تو وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا اور تو وہی ہے جو ہمیشہ رہے گا. اے اللہ یہ وہی امت ہے اور اے اللہ یہ وہی محنت ہے اور اے اللہ تیرے وعدے حق ہیں. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کے لیے اپنے وعدوں کو پورا فرما. یا اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے ہمیں بھی اور اے اللہ جن کو ہم دعوت دیں ان کو بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما. اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما. اے اللہ اس کی قربانی کو قبول فرما اور اے اللہ ان کے اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے کو اور اے اللہ جو کچھ اشراعات میں تجھ سے مانگا گیا ہے یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ تو اپنے کرم سے اس کو قبول فرما اور اے اللہ اس عالم ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہماری اجتماع کو ہمارے لیے اور اے اللہ ہمارے ساتھیوں کے لیے اور اے اللہ اس صوبے کے لیے اور اے اللہ اس ملک اور پورے عالم کے لیے باعث ہدایت فرما. یا اللہ باعث صلاح و فلاح فرما. اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما. اے اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے. اے اللہ ایک ایک فرد امت کی بہترین تربیت فرما. اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما. یا اللہ رضائیت سے گندگیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے ہمارا تزکیہ فرما. یا اللہ تو ہی پاک کرنے والا ہے. جس کو تو پاک کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اے اللہ اس میں کوئی نجس کوئی گندگی باقی نہیں رہتی ہے. اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی مغفرت کے فیصلے فرما. یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا وہ ہم سے دعاؤں کے متوقع ہیں اے اللہ تو شخص کی حاجت کو خوب جانتا ہے. یا اللہ تو یہ حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے اور اے اللہ تو ہی پورا کرنے والا ہے. اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما. اے اللہ امت کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ظاہری باطنی ضعف کو دور فرما. اے اللہ ظاہری باطنی قوتیں پیدا فرما کر اے اللہ اپنے دین کے تقاضوں پر صرف فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں یا اللہ ان کی خلاصی کے فیصلے فرما. اے اللہ آخرت کے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب کا اے اللہ جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما. یا اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. بھائی دیکھو ضروری بات